ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج اس پہ بات کریں گے کہ علامہ اقبال سے تعارف بچوں کا کیسے کروایا جائے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں، یہاں پہ چند سوالات میں کروں گا اور پھر وہاں سے بات شروع کروں گا۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال پڑھنے کی یا اقبال سے تعارف کی ضرورت ہمیں خود بھی ہے، ہمارے بچوں کو بھی ہے۔ ہمیں علامہ اقبال کے افکار اور ان کی شاعری سے متعارف ہونا چاہیے، اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پچھلے 3 مہینوں میں کس کس نے کلیات اقبال کھول کے دیکھی ہے، اور آپ میں سے کتنے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ بچوں کو اقبال کا تعارف کیوں کروایا جائے، یا یہ سوال آپ کے ماحول میں کسی نے آپ سے پوچھا، آپ کے دوستوں نے پوچھا، آپ کی فیملی میں کسی نے پوچھا، آپ کے بچوں میں ہی کسی نے پوچھا کہ بھئی ہم کیوں پڑھیں اقبال پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سوال کہیں آیا ہے۔ اور اسی طرح یہ بتائیے کہ یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی شاعری میں دلچسپی ہے، یعنی کسی بھی شاعری میں، اقبال کی کسی کی بھی شاعری میں دلچسپی ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بچوں کو بھی شاعری سننے میں، شاعری پڑھنے میں دلچسپی ہوئی ہے، اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ بہت آسانی سے نانی نانا دادی دادا کی زبان میں باتیں کر سکتے ہیں۔ اور آج کی نشست میں یہاں پر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کو اقبال کا تعارف کیسے کروائیں، یہ ایک سوال ہے، اور ایک اور سوال یہ ہے کہ ہم خود اقبال کو کیسے پڑھیں، کیسے سمجھیں۔ یہ سوال کتنے لوگوں کے ذہنوں میں ہے؟ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچ کے آئے ہیں کہ ہمیں خود بھی اقبال کو سمجھنے، اقبال کو پڑھنے میں کچھ مدد انشاءاللہ ملے گی، کچھ رہنمائی اس میں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ سوال اس لیے میں نے کیا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ باتیں آنی چاہیے، اور آپ کے ذہن میں اقبال کو سمجھنے اور اقبال کی شاعری اور اقبال کے تعارف کے حوالے سے جو بھی سوالات ہوں وہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس کو لکھ لیجئے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ کچھ سوالات بھی لیے جائیں انشاءاللہ۔ یہ موضوع جو ہے اقبال کی شاعری، یہ ہمارے دل سے بہت قریب ہے، اور آج کی نشست میں جب ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں بچوں کو اقبال کا تعارف کیسے کروائیں، آج کی جو گفتگو ہے وہ میں 3 سوالوں کے گرد میں اس گفتگو کو رکھوں گا۔ کیسے کا سوال جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ رکھوں گا۔ پہلے نمبر پہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اقبال کا تعارف کیوں کروایا جائے، اقبال کی ضرورت ہمیں کیوں ہے، اقبال کو سمجھنا یا اقبال کو پڑھنا ہمارے اپنے لیے یا ہماری اولادوں کے لیے یا ہمارے طلباء کے لیے اس کی کیا ضرورت اور اہمیت ہمیں محسوس ہوتی ہے، کیوں اقبال سے متعارف ہم خود بھی ہوں اور اولادوں کو بھی کریں۔ یہ بہت بنیادی سوال ہے، اور اس سوال کی کلیئرٹی ہمیں خود بھی ہونی چاہیے، اور پھر جب وہ والا سوال آئے گا کہ تعارف کیا کروائیں اور کیسے کروائیں، اس کے اندر بھی اس سوال سے مدد ملے گی کہ کیوں جو کروائیں نا۔ یہ سوال بچوں کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، اور معاشرے میں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب آج کے دور میں کیا ضرورت ہے، تو یہ ایک سوال ہے، اس پہ ہم آئیں گے۔ جب یہ سوال واضح ہوگا تو اگلے 2 سوال بھی انشاءاللہ اس کی مدد ملے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اقبال کے تعارف میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں، کن کن چیزوں پہ مشتمل ہو، کیا تعارف ہو، اور کیسے والا سوال پھر اپنی جگہ موجود ہے کہ اس کو کیسے کروایا جائے، شاعری سے متعارف کیسے کروایا جائے، ان کی فکر سے متعارف کیسے کروایا جائے۔ یہ تیسرا سوال، اسی پہ ہم بات کریں گے۔ بعض اشعار ایسے ہیں اقبال کے جس میں خود اقبال نے اپنا تصور شاعری بیان کیا ہے، بلکہ اپنی شاعری کے بارے میں کچھ تبصرے بھی اس میں موجود ہیں۔ اقبال کا پہلا شعری مجموعہ جس کا نام بانگ درا ہے، اس میں ایک جگہ اقبال
کہتے ہیں کہ میرے اشعار اقبال کیوں پیارے نہ ہوں مجھ کو، میرے ٹوٹے ہوئے دل کے یہ درد انگیز نالے ہیں۔ میرے اشعار اے اقبال کیوں پیارے نہ ہوں مجھ کو، میرے ٹوٹے ہوئے دل کے یہ درد انگیز نالے ہیں۔ یہ جو دوسرا مصرع ہے اصل میں جان دوسرے مصرع میں ہے۔ کوئی بھی شاعر، دنیا کا کوئی بھی شاعر بنیادی طور پہ بہت حساس انسان ہوتا ہے، اور وہ اب اس کی حساسیت کا رخ کیا ہے اور اس کے شعور کی سطح کیا ہے، اس کی پریشانیوں کی نوعیت کیا ہے، اس کا اصل مسئلہ کیا ہے، یہ اگر سمجھ میں آ جائے گا تو اس کی حساسیت کی تفصیلات خود ہی سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو اقبال جو ہیں ان کی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پریشانی کیا ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے۔ تو میرے ٹوٹے ہوئے دل کے یہ درد انگیز نالے ہیں، یعنی ایک بہت ہی حساس ایک انسان ہے اقبال، اور نالے سے مراد جیسے ان کا یہ فریاد، ان کا جو کچھ بھی شاعری میں بیان ہو رہا ہے یہ ان کا گریہ زاری ہے، رونا ہے، پریشانی ہے، فریاد ہے۔ یہ اصل میں میرے ٹوٹے ہوئے دل سے نکلنے والی صدا ہے یا آہ ہے۔ اقبال کی شاعری کے بالکل ابتدائی حصے میں ہمیں یہ ملتا ہے، اقبال کے اپنے شعر میں جو انہوں نے واضح کیا۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، اقبال کا جو دوسرا شعری مجموعہ ہے اس کا نام ہے بال جبریل۔ تو بال جبریل کا ایک اور شعر وہ بھی اس میں سمجھنے میں مدد دے گا۔ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، یہ بال جبریل میں اقبال کا ایک شعر ہمیں ملتا ہے۔ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو میں اپنی پریشانی اور بیتابی کا اظہار جن لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ اس میں ایک خوبصورتی پائی جاتی ہے، اس میں ایک شاعرانہ حسن پایا جاتا ہے، وہ اپنی ساخت میں، اپنی فارم میں پوئٹری کے ڈسپلن سے تعلق رکھتی ہے، لیکن آپ اسے محض پوئٹری سمجھ کے آگے مت بڑھ جائیے۔ یہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، اس کو آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ محض شاعری ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ وہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ، یعنی کائنات کے اور عہد حاضر کے جو مسائل ہیں یا کائنات کی وجہ تخلیق سے لے کر اور عہد حاضر کے چلن تک جو بھی معاملات اس وقت چل رہے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے، مجھے یہ سر نہا یا مجھے یہ جو اس کے جو اسرار ہیں، اس کے پیچھے جو بھید ہے، اس کے پیچھے جو وجہ ہے، میں اس تک پہنچ چکا ہوں۔ مجھے زندگی کا سراغ، کائنات کی حقیقت، کائنات کی تخلیق کی وجہ اور اس وقت دنیا کہاں جا رہی ہے، مجھے یہ سب چونکہ سمجھ آ رہا ہے اور یہ مجھے مطلب نظر آیا ہے، میری سمجھ میں آیا ہے، لہٰذا میں جو ہوں وہ یہ بیان کر رہا ہوں۔ میری شاعری میں بڑے حقائق بیان ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جیسے یہ والی بات اقبال کے پاس سے ملتی ہے۔ ابھی میں اپنی بات آگے شروع کرتا ہوں، لیکن پہلے میں اقبال کی شاعری کے کچھ مقامات سے اقبال کا تصور شعر یا اقبال کی اپنی شاعری میں جو تبصرہ ہے، تو وہ بالکل ابتدائی بانگ درا سے ہم نے ایک شعر لیا، پھر ہم نے بال جبریل کا ایک شعر دیکھا، میری نوائش پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، اقبال کا تیسرا شعری مجموعہ جس کا نام ہے ضرب کلیم۔ ضرب کلیم اقبال کی مطلب سمجھیے کہ یہ اقبال کی شاعری کا ہم اسے منتہا کہہ سکتے ہیں، جہاں ان کے سارے مقاصد اور موضوعات اپنی جامعیت کے ساتھ، اپنی بہت ہی کامل شکل میں اور بہت پختہ شکل میں اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یکجا ہو گئے۔ اور پھر ضرب کلیم جو ان کا شعری مجموعہ ہے، اس کا جو کانٹینٹ پیج ہے، اس میں آپ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ کس طرح کے عنوانات انہوں نے ڈالے ہیں، کس طرح کے موضوعات کے اندر اپنی شاعری کو پیش کیا ہے۔ تو اس کے اندر ایک
پارٹ ہے، ضرب کلیم ان کی کتاب ہے، ان کا شعری مجموعہ ہے، اس کے اندر ایک جگہ ہے جہاں وہ ادب اور فنون لطیفہ، فائن آرٹس اور لٹریچر کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور اس میں بہت سی خوبصورت ان کی چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں جو اس میں موجود ہیں۔ اس میں سے میں ایک دو اشعار شیئر کروں گا۔ ایکچولی اس میں وہ انہوں نے فائن آرٹ کے اوپر، اسکلپچر کے اوپر، پوئٹری کے اوپر اور جناب پینٹنگ کے اوپر اور میوزک کے اوپر اپنے نقطہ نظر کو پیش کیا ہے۔ اب یہ آپ سمجھیے کہ اقبال کے اپنے شعری مجموعے میں اقبال کا تصور شاعری کیا ہے، اقبال کیا سمجھتے ہیں کہ شعر کا مقام کیا ہے اور اس وقت صورتحال کیا ہے، یا شاعروں کے بارے میں اقبال کا تبصرہ ہمیں یہاں مل جاتا ہے۔ مطلب میں ایک آدھ ذرا سا شیئر کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ جیسے مصور کے بارے میں، اب اس زمانے میں جو پینٹنگز ہو رہی تھیں، پہلا مصرع ہی اب آپ کو، کس درجے یہاں عام ہوئی مرگ تخیل، یعنی ڈیتھ آف امیجینیشن کتنی کامن ہو گئی، کس درجے یہاں عام ہوئی مرگ تخیل، ہندی بھی فرنگی کا مقلد عجمی بھی، یعنی یہ پہلا شعر ہے، یعنی سب جو ہیں وہ انگریز کی بلائنڈلی تقلید کر رہے ہیں اور اسی طرح کی پینٹنگز کر رہے ہیں جیسی انہوں نے پینٹنگز کی ہیں۔ اب یہ جیسے ایک کامنٹ ہے، اب اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے، یہ ایک بالکل حقیقت ہے، جو ایک رجحان ویسٹ میں پیدا ہوا، اس کے اثرات پھر ہر طرف آئے۔ یا جیسے ایک ان کی نظم ہے، اس کا نام ہے جدت، جدت جسے انوویشن کہتے ہیں، آپ کہہ لیجئے کہ کچھ اشعار ہیں اس میں، جدت اس کا عنوان ہے۔ تو اس کا آخری شعر، اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی، کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی۔ تو اغیار کہتے ہیں دشمنوں کو، اغیار کہتے ہیں غیروں کو، اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی، یعنی ہم نے اس کی بیگنگ کی ہے، گدائی کہتے ہیں بیگنگ کو، بھیک مانگنے کو۔ امیجینیشن بھی ہم انہی کا کاپی کر رہے ہیں، اسٹائل بھی انہی کا کاپی کر رہے ہیں، اور تھاٹس اور آئیڈیالوجی بھی انہی کی قبول کر رہے ہیں، کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی۔ اب جیسے یہ سوالات اقبال نے یہاں پر، اب آپ کو وہ لوگ جن کا تعلق فائن آرٹ سے، لٹریچر سے، پوئٹری سے، پینٹنگ سے، میوزک سے، یا جو بھی فنون لطیفہ، ڈرامہ سے، تھیٹر سے ہے، ان سب کے اوپر انہوں نے بات کی ہے۔ اس کے اوپر اب بہرحال اس میں بہت تفصیل ہے، میں ابھی اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن صرف ایک ابھی اپنی بات شروع کرتے ہوئے اب دیکھیے، ایک اس میں اسی جگہ پہ ضرب کلیم کے اسی حصے میں ہمیں 4 اشعار ملتے ہیں شعر عجم۔ عجم سے مراد جو ہے وہ ایرانی فارسی کے بارے میں ہے۔ ایکچولی یہاں پر مراد یہ ہے کہ بہرحال اس وقت جو پوئٹری ہو رہی تھی ان کے عہد میں، اس پر جیسے ان کا تبصرہ ہے شعر عجم گرچہ طرب ناک و دل آویز، اس شعر سے ہوتی نہیں شمشیر خودی تیز، یعنی اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس شاعری سے شمشیر خودی تیز نہیں ہوتی۔ میں اس کو ذرا سا آگے اور واضح کر دوں گا، صرف میں یہ چند اشعار شیئر کر کے پھر میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں۔ افسردہ اگر اس کی نوا سے ہو گلستاں، بہتر ہے کہ خاموش رہے مرغ سحر خیز، یعنی وہ شاعری جس سے پیسمزم پیدا ہوتا ہے، قنوطیت پیدا ہوتی ہے، نا امیدی اور ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ مطلب خاموش رہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم ایسی شاعری نہ کریں۔ یعنی اقبال کے نزدیک شاعری جو ہے وہ زندگی، امید، تحرک، مقصد، سمت کا تعین، شاعری کا یہ وصف ہے، اور شاعری کو یہ کام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ اقبال کے اشعار سے جیسے بالکل واضح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر بس آخری 2 اشعار یہاں پر میں سناتا ہوں ادھر ہی۔ اس میں انہوں نے ایک عنوان باندھا ہے ضرب کلیم میں، ہنر وران ہند، یعنی وہ لوگ جو فائن آرٹس اور کرافٹس کے ماہرین ہیں اور کچھ نہ کچھ اپنے آرٹ کے نمونے پیش کرتے ہیں، ان پہ بہت سخت تنقید کی ہے اقبال نے 4 اشعار میں۔ پہلا شعر بھی، عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا، ان کے اندیشہ تاریک میں قوموں کے مزار، یہ ان کا پہلا شعر ہے۔ اور تیسرا اور چوتھا ہے، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، یہ مصرع سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بہت ہی آسان سا مصرع ہے۔ چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند،
بہت یعنی انسان کی آنکھ سے اب یہ یعنی اب اس میں شاعر بھی ہیں، اس میں آرٹسٹ بھی ہیں، سب کے اوپر ایک تبصرہ ہے اور بہت سخت تنقید ہے اپنے عہد کے جو فائن آرٹس کے جو رجحانات ہیں، خاص طور پہ شاعری اور جو باقی بھی اس میں چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے یہ اسی چیپٹر کا حصہ ہے جس میں سے میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار، یعنی روح کو سلا دیتے ہیں اور بدن کو جگا دیتے ہیں۔ اب آپ اس شعر میں پوری کی پوری فلسفی سم اپ ہو گئی کہ ان کے عہد میں شاعری، شاعر، آرٹسٹ اور پلے رائٹ، میوزیشینس اور کمپوزرز اور جو کچھ بھی اسکلپچر ہے یا جو کچھ بھی اس وقت کے جو پریویلنٹ فارمز آف آرٹس ہیں، لٹریچر ہے، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار۔ اس ایک شعر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے عہد کے تمام جو رجحانات ہیں، فنون لطیفہ سے متعلق جو کچھ بھی لوگ اس وقت مطلب چل رہے ہیں، اس پہ سخت ترین اور جامع ترین تبصرہ انہوں نے اس شعر میں کر دیا ہے کہ یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ اور اس میں آپ اقبال پہ جانے سے پہلے نا، جیسے اقبال کا اپنا تصور شعر اس سے سمجھ میں آ رہا ہے، اقبال اپنی شاعری پہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ میں نے 2 اشعار پیچھے جو بانگ دیرہ اور بال جبریل کے شعر کیے اور یہاں ضرب کلیم میں جو آ رہا ہے، تو وہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے۔ یہ شعر بہت ہی اہم ہے جو ابھی ہم نے پڑھا نا، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار، یعنی اگر ہماری روح سو جائے اور بدن جو ہے وہ اسٹیمولیٹ ہو جائے، بدن جو ہے وہ سپر ایکٹیو ہو جائے، یعنی جو کچھ بھی ہمارا جو تن ہے، ہمارا جو بدن ہے، اس کی خواہشات، اس کی ضروریات مقدم ہو جائیں، ہماری جو روحانی ہمارا وجود ہے وہ سونے چلا جائے، تو کیا حال ہوگا۔ اور یہ اس کام میں جو ہمارے شاعر حضرات ہیں اور باقی بھی سارے لوگ ہیں، ان سب کا یہ جیسے اقبال نے۔ تو اگلا جو اس کا شعر ہے وہ بھی 2 اشعار شعر کر رہا ہوں۔ چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار، ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، یعنی صورت گر یعنی اسکلپچر یا پینٹنگ کرنے والے، ٹھیک ہے، آرٹسٹ آپ جسے کہتے ہیں، اور افسانہ نویس یعنی شارٹ اسٹوری رائٹر، ٹھیک ہے۔ ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ یہ اقبال کا کتنا کمپریہنسو اور کتنا کلیئر کامنٹ ہے کہ یہ ہے آپ کا مسئلہ۔ یعنی یہ جو 2 اشعار میں نے عرض کیے نا، یہ اپنے عہد کی شاعری پر بھی، اپنے عہد کے ڈرامے پر بھی، اپنے عہد کے لٹریچر پر بھی، اپنے عہد کی شارٹ اسٹوریز پر بھی، اپنے عہد کی پینٹنگ پر بھی، اپنے عہد کے میوزک پر بھی، ان سب چیزوں پر اقبال کا ایک اوور آل کامنٹ، جیسے چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار، ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ اچھا، پیچھے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو ہند کے مطلب شاعر یا جو بھی فائن آرٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ ایکچولی مقلد ہیں مغرب کے۔ یہ بات پیچھے اسی ضرب کلیم میں آ چکی ہے، تو وہ ہند کے شاعر اصل میں جن کو فالو کر رہے ہیں وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے، تو یہاں پہ بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ یہ بات میں نے ابھی پیچھے بیان کی تھی۔ تو یہ ساری بات کرنے کا مطلب، جیسے وہ پیچھے کہا تھا نا، کس درجے یہاں عام ہوئی مرگ تخیل، ہندی بھی فرنگی کا مقلد عجمی بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم فرنگی کے مقلد بن کے
وہی ساری تھیمز، وہی ساری اپروچ، وہی سارا اسٹائل، وہی سارا کانٹینٹ، وہی سارے موضوعات، وہی سارا ہورائزن، وہی کینوس، وہی ہم سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے وہی کام کر رہے ہیں. تو اور اس کو جدت پہ انہوں نے جیسے کہا کہ یہ جدت نہیں ہے، یہ تقلید ہے جو تم ان کی کر رہے ہو، تمہارے اعصاب پہ اصل میں وہ سوار ہیں، تم مروب ہو اور یہ تمہارا مسئلہ ہے. تو یہ کانٹیکسٹ میں نے کیوں دیا وہ تاکہ ہمیں ذرا سمجھ میں آئے کہ اقبال شاعری کو کہاں دیکھ رہے ہیں، اپنے عہد کی شاعری پہ کیا کہہ رہے ہیں اور اپنی شاعری کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ. یہ ابتدائی بات تھی. اب جو میرا آج کی گفتگو کا پہلا پوائنٹ ہے کہ اقبال کو کیوں ہم مطلب بچوں سے متعارف کیوں کروائیں، خود کیوں پڑھیں، اقبال کی ضرورت، اقبال کا فائدہ، اقبال کی اہمیت آج کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے عہد میں اقبال کی ضرورت کیا ابھی بھی ہمیں ہے. اب تو مطلب علامہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ علامہ اقبال سے زیادہ بڑا نہیں ہے کیا؟ تو اب ہمیں مطلب کیا ابھی بھی ہم علامہ اقبال کو ہی ہم فالو کریں؟ اب تو علامہ چیٹ جی پی ٹی موجود ہے، علامہ اے آئی موجود ہے. تو اب ہم مطلب کیوں ہم پڑھیں؟ کیا یہ ایک کلچرل بیگیج ہے؟ کیا یہ دادی جان کا وہ پرانا صندوقچہ ہے؟ ہم نے وہ پرانا مکان بھی چھوڑ دیا، محلہ بھی چھوڑ دیا، نئے مکان میں منتقل ہو گئے، لیکن سامان کے ساتھ وہ دادی جان کا پرانا صندوقچہ چلا آتا ہے. میں یہ ابھی ذرا بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو تو وہ تو بات کی بات ہے، یہ بچوں کے ابو اور بچوں کی امی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اقبال کو ہم کیوں اس بوجھ کو کیوں لادے لادے چلیں. یعنی یہ مروت اور تکلف کا ایک بوجھ ہے، ایک تہذیبی کہہ لیجئے ایک ورثہ ہے جس کی کوئی افادیت، اور ہم جس عہد میں ہے نا وہ یوٹیلیٹیرین عہد ہے. مطلب ہر چیز کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے، اور فائدے سے مراد صرف ایک ہی فائدہ ہوتا ہے، وہ ہے کہ معاشی ترقی میں ہمیں مدد دے. تو ہم جس عہد میں زندہ ہیں وہاں کسی چیز کی بھی اہمیت کا تعلق صرف ایک بات سے جڑ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فائدہ ہونا چاہیے. کسی بھی چیز کو رکھنے کا جواز صرف ایک ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے، فائدہ نہیں ہے تو نکال کے پھینک دو، ٹھیک ہے؟ فائدہ اگر ہے تو رکھ لو، فائدہ نہیں ہے تو اٹھا کے پھینک دو، ڈسکارڈ کرو. اور فائدے کا مطلب کیا ہے؟ فائدے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یا تو معاشی ترقی میں ہماری مدد کرے، یا مزے کی زندگی گزارنے میں ہماری مدد کرے، یا ہمارے تعارف کو چمکانے میں ہماری مدد کرے. اس کو اپنے ساتھ رکھنے سے کیا ہماری سوسائٹی میں اہمیت ہو رہی ہے، ہماری برانڈ ویلیو، ہماری مارکیٹ ویلیو میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے، لوگ ہماری واہ واہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس کو رکھ لوں گا. اس سے فائدہ کیا ہے؟ تو یہ تین قسم کے فائدے اگر کسی چیز کے ساتھ نہ ہوں، معاشی ترقی میں اس سے مدد نہیں ملے، اور مزے کرنے میں اس سے کوئی سہولت نہ ہو، اور ہمارے تعارف کو چمکانے میں، تعارف سے مراد میری جیسے ہماری امیج بلڈنگ میں، تو جو یعنی نہ تو امیج کو امپروو کر رہی ہے، نہ ہماری کمفرٹ، کنوینئنس اور پلیجر ڈریون لائف میں ہمارے لیے کوئی آسانی کر رہی ہے، اور نہ اس سے ہماری معاشی ترقی میں کوئی مدد مل رہی ہو. تو اگر کوئی بھی ایسی چیز، اب وہ آپ کے گھر میں کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے، یا کوئی پرانی چیز پڑی ہوئی ہے، یا ہماری میموریز میں کچھ بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ ان میں سے کوئی اس کا جیسے یوٹیلیٹیرین پرسپیکٹو میں نا ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ اس کا فائدہ ہونا چاہیے. فائدہ ہے تو اسے رکھیں گے، نہیں ہے تو نہیں رکھیں گے. ہم اس عہد میں اس وقت دنیا پہنچی ہوئی ہے، اس جگہ پہ کھڑی ہے دنیا، اور اس کی زندگی کی جو بڑی ضرورتیں ہیں اور حقیقتیں ہیں وہ بالکل اگنور ہو رہی ہیں. وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں لوگوں کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم اقبال کو کیوں پڑھیں؟
مطلب اس لیے کہ ہم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں تو اچھا چلو پاکستان سے تعلق رکھنے والوں کو پڑھنا چاہیے، تو باقی لوگ کیوں پڑھیں؟ اور کیوں پڑھنا چاہیے پاکستان والوں کو بھی کیوں پڑھنا چاہیے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو اب اس سے کوئی کیریئر کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اس سے کوئی اور فائدہ ہمیں نہیں ہو رہا، جو فائدے کی تفصیل میں نے بیان کی۔ تو یہ ایک جیسے بس ایک پرانا صندوقچہ ہے جو آباء و اجداد کے سامان میں سے مل گیا تھا، اور انہوں نے اس کو بہت سنبھال کے رکھا تھا، اور اب نئی نسل کے ہاتھوں میں وہ پردادا کا پرانا صندوقچہ سامان میں موجود ہے، اور ہر تھوڑے دن بعد خیال آتا ہے کہ اس صندوقچے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اسے اٹھا کے پھینک دیا جائے، لیکن بس پھر مروت میں تکلف میں رک جاتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، عجیب سا لگ رہا ہے تو پھر رکھ لیتے ہیں، لیکن اس کو کرنا کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم اس وقت یہاں کھڑے ہیں، ہمارا معاشرہ۔ اب میں آپ سے جو بات کہنے جا رہا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کی عظیم ترین شاعری اگر اس کی کوئی فہرست بنائی جائے، یعنی کسی بھی زبان کے اندر دنیا کی گریٹسٹ پوئٹری کی، یا جیسے ہم کہتے ہیں وزڈم پوئٹری کی روایت میں اگر یہ دیکھا جائے کہ انسانی تاریخ میں بہت بڑی شاعری کہاں ہوئی ہے، تو اقبال جو ہیں وہ اس فہرست میں دنیا کے 5-7 بڑی شاعری کے تذکروں میں اقبال کا نام آئے گا۔ لیکن ہم اس کے مقام اور اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ جس کو پہلے یہ کلیئر ہو کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، بامعنی زندگی کیا ہوتی ہے، اگر یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو اقبال کی ضرورت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بامعنی زندگی وہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی میں بڑے سوال کو زندہ رکھیں۔ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، عہد حاضر مجھے میری منزل مقصود تک پہنچنے میں کیا دشواریاں میرے ساتھ کر رہا ہے، یعنی عہد حاضر کا چیلنج کیا ہے، میرا اصل مقام کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، کائنات کی حقیقت کیا ہے، میرے خالق نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے، میں یہاں آیا کیوں ہوں۔ یہ کچھ بڑے سوالات ہیں۔ اور پھر ہمارے زمانے کی حقیقت کیا ہے، اس عہد کی تفصیل کیا ہے، اور اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ کوئی بھی انسان جو بامعنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ سوال بہت اہم ہیں۔ اور بڑی شاعری کسے کہتے ہیں یا شاعری کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے۔ شاعری جو لفظ ہے نا، یہ جس مادے سے نکلا ہے، شین عین را، اسی سے لفظ بنا ہے شعور۔ اور شاعری اس چیز کو کہتے ہیں جو شعور کی سطح کو بلند کرنے میں وسیلے کا کام کرے، اسے شاعری کہتے ہیں۔ اور بڑی شاعری اسے کہتے ہیں جو شعور کی سطح کو بھی اور حساسیت کو بھی اتنا بلند کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ ان سوالوں سے ہمیں جوڑ دے جو زندگی کی معنویت کو بحال کر سکتے ہیں، یعنی میننگ فلنس آف لائف سے جن سوالوں کا تعلق ہے، وہ شاعری جو ہمارے شعور کی سطح کو اتنا بلند کر دے کہ ان سوالات سے ہمیں کنیکٹ کر دے جو زندگی کی معنویت کو انشیور کر سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اقبال کا کمال یہ ہے کہ اقبال نے بڑے سوالات ہمارے سامنے اسٹیبلش کیے ہیں اور ہمیں بڑے سوالات کے روبرو کر دیا ہے۔ اور وہ بڑے سوالات یعنی میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا مسئلہ کیا ہے، اور میری حقیقت کیا ہے۔ اور پھر ایک اور جو کمال اقبال کی شاعری کا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم امہ، آپ کو پتہ ہے کہ ایک عرصہ اس کے اوپر محکومی اور غلامی کا گزرا ہے، اور یورپی اقوام جو ہیں مسلم امہ پر قابض ہوئیں اور لوٹ مار بھی ہوئی، اور ان پر جو بھی بہرحال ایک عرصہ ان کے تسلط میں گزارا۔ یعنی اقبال کا جو عہد ہے وہ وہی عہد ہے جس وقت وہ غلامی کے آخری دور چل رہا تھا، اور اقبال یہ جانتے تھے کہ اتنا طویل عرصہ وہ قومیں جو مغرب سے صرف مغلوب ہی نہیں ہیں اور ان کی محکوم ہی نہیں ہیں، یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم پر قابض تھیں، بلکہ پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان سے مروب بھی ہیں
اور مسلمان ان کے محکوم بھی ہیں اور مسلمان ان سے مغلوب بھی ہیں، ان کی کوئی اس وقت سٹینڈنگ نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کی خودی جو ہے وہ بالکل جیسے مر گئی ہے، وہ یعنی انہیں اپنی حقیقت کا کوئی احساس نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو جانتے نہیں ہیں، ان کا کانفیڈنس کلیکٹیو لیول پر بھی اور انڈیویجول لیول پر بھی بالکل ختم ہو چکا ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، اپنے مقام سے واقف نہیں ہیں۔ تو اقبال کی شاعری میں ایک اور کام یہ ہوا ہے کہ یہ اقبال نے کوشش کی ہے اور بہت اچھی کوشش کی ہے کہ خودی جو ہے، مسلمانوں کی خودی کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے اور ان کو اپنے مقام کا احساس، اپنے مرتبے، اپنی ذمہ داری کا احساس انہیں دلایا جائے۔ خودی کا تصور کیا ہے اس کو بھی ایک دو جملے میں سمجھ لیجئے۔ اقبال کا مخاطب ہند کے مسلمان بھی ہیں، بر صغیر کے مسلمان، اور عالم اسلام کے مسلمانوں سے بھی اقبال نے کلام کیا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیا تم وہی بنے رہو گے جو تمہارے حالات نے تمہیں بنا دیا ہے اور محکومی کے دور نے تمہیں بنا دیا ہے، یا تم اپنے ایمان اور اپنی قوت ارادی کے بلبوتے پر اپنی تخلیق نو کرو گے، اپنے آپ کو دوبارہ مطلب زندہ کرو گے، اپنے آپ کو دوبارہ اپنی تشکیل، اپنی تعمیر کرو گے۔ یعنی کیا تم اب وہی بنے رہو گے جیسا پچھلے 100 سال میں جو تمہیں بنا دیا گیا، اب تم ویسی بن کے باقی زندگی گزار دو گے، یا اپنے آپ کو کھوجو گے، اپنے آپ کو ذرا تلاش کرو گے، جیسے وہ ڈسکور کرو گے اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو اس مقام پہ لا کے پھر اپنی زندگی گزارو گے جو تمہارا مقام ہے۔ تو اس میں اقبال نے بہت مطلب کام کیا الحمدللہ، اور وہ ہمیں اقبال کی شاعری میں مل جاتے ہیں یہ مقامات۔ تو یہ میں سارا جو کانٹیکسٹ سیٹ کر رہا ہوں، پہلے میں آپ کی ٹریننگ کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس تعارف ہو، بچوں کو تعارف کیسے کروانا ہے وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں اقبال فہمی میں، اقبال شناسی میں، اقبال سے تعارف اور تعلق میں، اور اقبال کیوں پڑھنا اور سمجھنا ہے اور اس سے کیا مدد مل سکتی ہے، یہ کلیئرٹی اگر آپ کے پاس ہوگی تو پھر آپ یہ کام کر سکیں گے۔ پھر دیکھیے بڑی شاعری کیا ہوتی ہے؟ بڑی شاعری ان سوالات کو ایڈریس کرتی ہے یا ان سوالات کو اسٹیبلش کرتی ہے جو کسی ایک عہد کا سوال نہیں ہے، کسی ایک جیوگرافیکل لوکیل کے اندر محدود نہیں ہے، کسی ایک ایرا کے اندر باؤنڈ نہیں ہے۔ یعنی بڑی شاعری ٹائم اور اسپیس کی قید سے باہر نکلنے کی ایک قوت اپنے اندر رکھتی ہے، وہ ٹائم لیس ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شاعر ہے اور اس نے مہنگائی کے اوپر نظم لکھی ہے، تو یہ شاعری جو ہے اسی علاقے میں مقبول ہوگی جہاں مہنگائی سے لوگوں کو پریشانی ہے، اور صرف اسی عہد تک رہے گی جب تک وہ مہنگائی کے مسائل حل نہیں ہو جاتے۔ یا اگر کوئی شاعری جو ہے وہ فرض کیجئے کہ اگر کوئی شاعری جو ہے وہ گھوڑے اور تلوار کے بارے میں ہے، تو وہ بھی اس وقت تک چلے گی جب گھوڑے اور تلوار کی کا استعمال چل رہا ہے۔ اب میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ وہ اس وقت جو پیٹرو ڈالر ہے، یا اگر میں کہوں کہ آئل بیسڈ اکانومی جو ہے، اس سے متعلق اگر کوئی نظم ہوگی تو وہ جب تک چلے گی جب تک دنیا آئل کے اوپر انحصار کر رہی ہے۔ جب آئل کو چھوڑ کے کسی اور چیز پہ چلی جائے گی تو وہ شاعری، اس کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شاعری ایسی ہے جو لوڈ شیڈنگ کے اوپر ہے، جہاں پاور فیلئر ہوتا ہے، بجلی کی شارٹیج ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، بجلی پاور فیلئر ہوتا ہے، تو اگر لوڈ شیڈنگ کے اوپر آپ ایک نظم لکھیں گے تو اس کی اس شاعری کی یا اس نظم کی زندگی بس جب تک ہے جب تک دنیا میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ چائنا میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تو چائنا میں یہ نظم بالکل بھی کسی کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گی۔ اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ زندہ رہنے والی شاعری کون سی ہوتی ہے؟ زندہ رہنے والی شاعری وہ ہوتی ہے جو ایشوز کے اراؤنڈ نہیں ہوتی، بلکہ اگر کوئی ایشو سامنے آتا بھی ہے تو وہ ایشو سے اصول کی طرف اور اصول سے تناظر کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے۔
اقبال کسی بھی واقعے کو دیکھ کر یا اس کو سامنے رکھ کے جو اس کے اوپر جو سوال اٹھاتے ہیں اور جس جگہ پہ ہمیں پہنچا دیتے ہیں وہ بہت اوپر لے جاتے ہیں. یہ اقبال کا بہت بڑا کمال ہے. ایک اور چیز جو سمجھنی ہے، دیکھیے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ دنیا نے جو ترقی حاصل کی ہے، مغرب نے جو ترقی حاصل کی ہے وہ خدا کے انکار کے بعد حاصل کی ہے. یہ بڑی سخت بات ہے. جدید مغرب جو ہے وہاں انہوں نے خدا کو بالکل اس کا ایک انکار کر دیا، یا تو انکار کر دیا یا پھر انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہے تو ہوتا ہو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے اس ایٹیچیوڈ کو اختیار کیا، اور انہوں نے روح کا بھی انکار کیا، غیر مادی ضرورتوں اور حقیقتوں کا بھی انکار کیا، اور پھر جس چیز کے گرد وہ گھومتے رہے وہ جسم ہے، جسمانیت ہے، مادہ ہے، مادی چیزیں ہیں، مادیت ہے، میٹیریلزم ہے، اس کے اراؤنڈ ان کی پوری زندگی گھومی. اس کے نتیجے میں ایک کھوکھلا پن پیدا ہوا، ایک ایمپٹینس پیدا ہوئی. اس ایمپٹینس کو دور کرنے کے لیے اب اس وقت آپ شاید جانتے ہوں کہ دنیا کو یہ محسوس ہوا کچھ عرصے کے بعد کہ کتنی ایمپٹینس ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوششیں کی گئیں. تو ابھی اس وقت دنیا میں رومی جو ہے وہ لوگوں کو دوبارہ سے، شاید آپ کے علم میں ہو کہ دنیا بھر میں مولانا روم کی شاعری کو لوگ بہت ڈھونڈ کے پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ ان صداقتوں کا اور ان حقیقتوں کا، ان حقائق کا اظہار ہے جو ہارڈ کور سائنسز کے بطن سے پیدا نہیں ہو سکتے تھے. مطلب جو ہارڈ کور سائنس اور ڈیٹا سائنسز اور پیور سائنسز اور دوسری چیزوں سے جو علوم تھے، اس میں ہماری جن ضرورتوں کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا تھا، تو وہ وہاں سے اب ہمیں ملنا شروع ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ اقبال کی شاعری کا بھی کمال یہ ہے کہ اقبال کے پاس، یعنی آج جو دنیا میں زندگی میں ایک کھوکھلا پن پیدا ہوا ہے، جب ہم اقبال کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کی معنویت بحال ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ مطلب زندگی صرف چیزوں کا نام نہیں ہے. اس کائنات میں جو ہمیں بھیجا گیا ہے وہ صرف چیزیں جمع کرنے اور چیزوں کا علم حاصل کرنے کے گرد نہیں ہے، بلکہ کچھ اور ہے. تو وہ پھر اقبال کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. اب جیسے میں ایک شعر اقبال کا شیئر کرتا ہوں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں اقبال کے یہاں بہت تفصیل ہے اس کی، لیکن میں اب ایک شعر آپ سے بیان کرتا ہوں. پوری شعری روایت میں ایسا شعر آپ کو اردو کی شعری روایت میں ڈھونڈے سے نہیں ملے گا. ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم. آپ دیکھیے کیسا شعر ہے. ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم، خود کو بیگانہ انداز کلیسائی کر. تو دوسرا مصرع یہ ہے کہ ڈونٹ بی امپریسڈ بائی دا ویسٹرن آئیڈیلس اینڈ آئیڈیالوجی. خود کو بیگانہ انداز کلیسائی کر. ویسٹرن جو ماڈلز ہیں یا ویسٹرن جو آئیڈیلز ہیں یا ویسٹرن جو فریم ورک ہے، اپنے آپ کو اس کی اوہ سے باہر نکال لو. ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم. جیسے جیسے آپ اس میں جائیں گے آپ کو اندازہ ہوگا. میں ایک اور اگزامپل دیتا ہوں. یعنی اقبال کا پہلا شعر جو کہ 15-16 سال کی عمر کا نوجوان، اب آپ سوچیے آپ کے گھروں میں بھی 15 سال کا کوئی نوجوان آپ نے دیکھا ہوگا، ہماری اولادوں میں، ہمارے بچوں میں، طلباء میں. آپ خود جب 15 سال کے تھے تو آپ کی کیا ذہنی اور فکری اور نظریاتی سطح کیا تھی. اقبال کا جو پہلا شعر جو کسی مشاعرے میں سنایا گیا، وہ 15 برس کی عمر میں انہوں نے یہ شعر کہا تھا. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. شان کریمی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مہربان نظروں نے، اللہ کی مہربانی نے اس چیز کو موتی سمجھ کے پک کر لیا. کس چیز کو موتی سمجھ کے، پرلز سمجھ کے کس چیز کو پک کیا؟ اب اس میں یہ بات واضح ہے کہ ایکچولی وہ موتی ہے نہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ موتی ہے. اللہ اس کو موتی کا مقام دے رہا ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے
میرے عرق انفعال کے، یعنی میری آنکھوں سے اپنے گناہوں کے اعتراف میں اور معافی کے جذبے کے ساتھ اللہ سے میں نے اپنی توبہ اور معافی مجھے توفیق ہوئی، تو میری آنکھوں سے جو قطرے نکلے وہ قطرے رب کریم نے موتی سمجھ کے چن لیے۔ اب یہ 15 سال کا نوجوان، اب جس مشاعرے میں اقبال ایک نوجوان تھے، اس وقت بڑے بڑے شاعر تھے، انہیں موقع دیا گیا بھئی آپ بھی کچھ کہیے، تو انہوں نے ایک شعر یہ سنا دیا، تو اس وقت کے شعراء جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ نوجوان کیا بول رہا ہے، اور یہ نوجوان اس کی عمر دیکھو اور اس کا شعر وہ کوئی بھی اس سطح کی بات تو کر ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ باقی لوگ کیا بات کر رہے تھے وہ ضرب کلیم میں اقبال نے بتا دی۔ آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار، یہ بات ضرب کلیم میں اقبال اپنے عہد کے شعراء کے بارے میں یہ تبصرہ کر چکے ہیں کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے، اور یہ مقلد ہیں ویسٹ کے، یہ ان کی قومیں ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے۔ وہ اقبال کہہ رہے ہیں مرگ تخیل، ان کی امیجنیشن مر چکی ہے، ان کا تخیل مر چکا ہے، ان کا اپنا کوئی تخیل ہے ہی نہیں، امیجنیشن نہیں ہے ان کی کوئی۔ تو اقبال اتنے سخت خیالات رکھتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ نوجوانی میں انہوں نے بڑوں کے احترام میں ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن جو ان کی آخری دور میں یہ باتیں انہوں نے جیسے کھول کے بھی رکھ دیں کہ بھئی یہ ہے معاملہ۔ لیکن یہ آپ سوچئے کہ یہ یہاں سے اقبال اسٹارٹ لے رہے ہیں، یہ اقبال کی پہلا پبلش شعر ہے اقبال کا جو کسی مشاعرے میں اقبال نے جیسے پبلک میں پیش کیا۔ پھر آپ بانگ درا کھولتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اقبال کی ایک نظم ہے ہمالہ۔ اب ایک نوجوان آپ سوچئے کہ اور وہ ہمالہ سے بات کر رہے ہیں، یعنی اقبال ہمالہ کو مخاطب کر کے، ہمالیہ کو مخاطب کر کے اس سے کچھ کلام پیدا کر رہے ہیں، وہ اور اقبال نے کہیں خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، یہ اقبال نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ اقبال کی ایک نظم ہے، اور یہ بالکل پہلے شعری مجموعے میں ایک اقبال کی ایک نظم کا صرف میں ٹائٹل، نظم کا عنوان بتا رہا ہوں، آپ سوچئے گا کیا ایسا عنوان کسی کے ذہن میں آ کیسے سکتا ہے، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب اقبال کی عمر کوئی 20-22 سال کی ہے، اور اقبال کی ایک نظم ہے خفتگان خاک سے استفسار۔ اچھا میں اس کو اردو میں بیان کر دوں، یعنی خفتگان خاک کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں، یعنی وہ جو مر چکے، جو انتقال فرما گئے، جن کو ہم نے زمین کے اندر، یعنی اب انتقال کرنے کے بعد زمین کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، یعنی اہل قبور سے۔ اب استفسار کا مطلب ہے کویسچن، تو یا ان سے کچھ انکوائر کر رہے ہیں۔ خفتگان خاک سے استفسار کا مطلب یہ ہے کہ اقبال ان لوگوں سے سوال کر رہے ہیں، اور اس میں جو مکالمہ ہے وہ بڑا عجیب مکالمہ ہے۔ اقبال کی شاعری میں جبرائیل اور ابلیس کا مکالمہ نظر آ جائے گا، اقبال کی شاعری میں عقل اور دل کا مکالمہ نظر آ جائے گا۔ عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں۔ اب یہ عقل نے دل سے کہا ہے، اب دل کیا کہہ رہا ہے، یا قلب و نظر کے بارے میں کوئی بات آ رہی ہے۔ اقبال کی شاعری آپ دیکھیے، قصہ آدم کا، اس میں پوری شاعری کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ، یعنی میں ایک شعر سناتا ہوں، اسے روز ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر۔ اب یہ کس کے بارے میں ہے؟ اسے روز ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ اب اقبال کس سے مخاطب ہیں؟ اقبال اللہ سے کہہ رہے ہیں، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسے روز ازل، یعنی جس دن آپ نے سب کچھ پیدا کیا تھا، اس دن اس نے آپ کا انکار کرنے کی جرت اسے کیسے ہوئی؟ میں اس کے بارے میں کیا جانوں، مجھے معلوم کیا وہ رازداں میرا ہے یا تیرا۔ اور بہت سے مقامات ہیں۔ اب یہ بہرحال یہ پوئٹری کے میڈیم میں شاعری کو ایک رعایت ہوتی ہے، وہ بہت ساری چیزیں بیان کرتا ہے، تو بہت سی چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ تو میں بہرحال یہ کانٹیکسٹ یہ سیٹ کر رہا ہوں کہ اگر ہماری تربیت کے اندر ہم ایک اور بات کہتے ہیں، اب میں PTCC اور ERDC کی زبان میں ایک بات سمجھاتا ہوں، یعنی اقبال کی ضرورت ہمیں کیوں ہے، یا اقبال کا کیا فائدہ ہوگا، یا اقبال کی کیا اہمیت ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تربیت جو ہے وہ شعور پہ کام کرنے کا نام ہے۔
شعور پہ بھی کام کرنا ہے، دل پہ بھی کام کرنا ہے۔ دل پہ کام کرنے کے لیے اس کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے، اس سے تعلق بنانا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس پہ اعتماد کرنا ہے، اس کا دل جیتنا ہے۔ اور شعور پہ کام کرنے کے لیے اس کے ساتھ مکالمہ کرنا ہے، کانورسیشنز کرنی ہے۔ اور کانورسیشنز چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اراؤنڈ نہیں ہوں گی کہ مطلب کیا کھاؤں اور کیا پہنوں، بلکہ مطلب بڑے سوالات کے اراؤنڈ ہوں گی۔ ہماری کانورسیشنز کا معیار اور نوعیت وہ بدل جائے اور بلند ہو جائے، بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بلکہ اگر مسلم امہ میں جو بھی کہیں گیدرنگ ہوتی ہے، اگر اس کے کانورسیشنز کے موضوعات بدل جائیں تو مسلم امہ بدل جائے گی۔ مطلب جو بھی جہاں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے وہ اس کی باتیں ٹھیک ہو جائیں، مطلب اس میں مطلب گھروں میں، محفلوں میں، پارٹیز میں، شادی بیاہ میں، آفیسز میں، مطلب کوئی ایسی بات ہو جس سے ایمان تازہ ہو، کوئی ایسی بات ہو جس سے ہماری زندگی کی سمت درست ہو، ہمارے مقاصد بہتر ہو جائیں زندگی کے، تو بس سب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اقبال کی شاعری ہمیں ریفلیکٹیو کانورسیشنز کو انیشیٹ کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ یہ سادہ اور آسان لفظوں میں اقبال کی شاعری کا ایک مقصد ہے۔ آپ اس شاعری کو بیچ میں لائیں گے تو بہت اوپر جائیں گے، مطلب آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب دیکھیے، طلوع اسلام ایک نظم ہے اقبال کی، بانگ درا کی آخری طویل نظم ہے، بہت بڑی باتیں ہیں اس میں، بہت ہی بڑی باتیں۔ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے۔ اب یہ کتنا خوبصورت مصرع ہے نا، یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے۔ اس کے اوپر غور کیجئے، کیا بات کی جا رہی ہے۔ جب تک اصل میں یہ پتہ نہیں ہوگا نا کہ اس کے اندر کیا ہے، اس شاعری کے اندر ہے کیا۔ ایک بہت چھوٹا سا خوبصورت سا شعر ہے، رائی زور خودی سے پربت، پربت کہتے ہیں پہاڑ کو، اور رائی سرسوں کا بیج ہوتا ہے بہت چھوٹا سا، جسے رائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اتنا لائٹ ویٹ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یعنی وہ رائی جو ہے وہ نتھنگنیس کا استعارہ ہے۔ رائی کا مطلب ہے جیسے ویٹ لیسنس، رائی کا مطلب ہے جیسے اٹ ہیز نو ماس، اس کی کوئی جیسے حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ رائی زور خودی سے پربت، پربت کہتے ہیں پہاڑ کو، رائی زور خودی، آپ کو صرف اس میں خودی کا مطلب خود ہی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ رائی زور خودی سے پربت، پربت ذوف خودی سے رائی، یعنی پہاڑ، ذوف خودی کا مطلب خودی کی کمزوری، ذوف کہتے ہیں نا، ضعیف بھی اسی سے نکلا ہے، ذوف، ذوف کہتے ہیں کمزوری، ویکنیس، یعنی رائی زور خودی سے پربت، یعنی جو رائی ہے اگر اس میں ایک ہمت اور زور پیدا ہو جائے اور وہ یکجا ہو جائے اور متحد ہو جائے تو پہاڑ بن جائے گا۔ اور پہاڑ جو ہے اگر اسے اپنی اہمیت اور اپنے مقام کا احساس اس کے اندر ختم ہو جائے تو وہ رائی میں تقسیم ہو جائے گا، بلکہ ہم کہتے بھی ہیں رائی کا پہاڑ۔ یا اقبال کا ایک اور شعر خودی کے حوالے سے بھی اور مشرق اور مغرب کے حوالے سے بھی، یہ شعر بہت اچھا ہے۔ خودی کی موت سے مغرب کا اندروں بے نور، خودی کی موت سے مغرب، مغرب سے مراد یہاں جو ویسٹرن ورلڈ ہے، مغرب کا اندروں بے نور، اور خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلائے جزام۔ جزام جو ہے وہ لیپریسی کا ایک مرض ہے جو اسکن کے اوپر ہوتا ہے، ایک اسکن ڈیزیز ہے، ایک سیویئر اسکن ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو خودی کی موت مشرق میں بھی ہوئی ہے اور مغرب میں بھی ہوئی ہے، لیکن مغرب میں جو خودی کی موت ہوئی ہے وہ چونکہ روح کے انکار سے ہوئی ہے، لہٰذا مغرب کے پاس جسم تو ٹھیک ہے لیکن ان کے اندر وہ بے نور ہے، اس میں لائٹ آف دا سول یا لائٹ آف دا اسپرٹ وہ نہیں ہے، روح کی روشنی نہیں ہے۔ خودی کی موت سے مغرب کا اندروں بے نور، خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلائے جزام، یعنی اپنے بارے میں کہا کہ ہماری جو ایسٹرن سوسائٹی ہے، سب کانٹیننٹ ہے، یہاں اپنے کانفیڈنس کو صحیح بنیاد پہ نہ سمجھنے کی وجہ سے، اپنی ہمتوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے، نا امید ہو جانے کی وجہ سے، اپنے مقام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اپنے منصب کو نہ پہچاننے کی وجہ سے
ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہوا ہے وہ ہمارے آؤٹ لک اور ہمارے فارم میں ہوا ہے. ہمارے پاس روح سے تعلق تو بہرحال ہے، لیکن بہرحال ہمارا بھی مسئلہ چھوٹا نہیں ہے. اقبال کی شاعری میں ایسے بہت سے مقامات ہیں. یہ بس میں اقبال کیوں کے اوپر چاہتا تھا کہ یہ ذرا واضح ہو، تو یہ میں نے کچھ باتیں پیش کر دی ہیں. اچھا، اب اس میں ایک دو چیزیں لوگ بہت سے سوچتے ہوں گے کہ بھئی ہم اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کریں اقبال اگر ہم سمجھنا چاہیں. اس کی یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. میں یہ سجیسٹ کروں گا سب کو، یہ مشورہ دوں گا کہ کلیات اقبال، بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ 2 کلیات اقبال لے لیجئے. ایک وہ جو ایک نارمل سائز کی ہوتی ہے، اور مجھے الحمرا پبلیکیشنز کی کلیات اقبال پسند ہے اس وجہ سے کہ وہ ایک تو خوبصورت کتابت میں ہے اور اس کی اشاعت بہت اچھی ہے، اور اس کے اندر ایک کام یہ ہوا ہے کہ ہر صفحے پہ جو شاعری ہے اسی کے نیچے ہر صفحے پر اوپر جو شاعری ہے اس کے اندر اگر کوئی ایسا لفظ ہے جس کے معنی ان کو یہ خیال ہوا کہ بھائی آج کے پڑھنے والوں کو اس لفظ کے معنی نہیں پتہ ہوں گے، تو اسی صفحے پہ اوپر جو اشعار موجود ہیں نیچے فٹ نوٹس کے اندر انہوں نے اسی صفحے میں آنے والے ایسے الفاظ جس کے مطلب لوگوں کو نہیں پتہ ہوں گے تو نیچے انہوں نے ان لفظوں کے معنی بھی بیان کر دیے ہیں. تو آپ سمجھیے کہ یہ ایک طرح سے ڈکشنری اس کے اندر امبیڈڈ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پیج وائز ہے، ٹھیک ہے. تو یہ الحمرا نے شائع کی ہے، بہت اچھی ہے، اور اس کا نام ہے آسان کلیات اقبال، ٹھیک ہے. دوسرا میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ بھئی ایک پاکٹ سائز بھی آتی ہے، یہ بھی مختلف پبلشرز نے شائع کی ہے. تو وہ پاکٹ سائز جو ہے وہ میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جب آپ کہیں نکلیں، کسی نیچر میں کبھی آپ نکلیں، کبھی آپ 2-4 دن کے لیے بریک لیں اور کہیں نکلیں کسی ایسی جگہ پر جہاں آپ بس آپ ہوں اور نیچر ہو، تو آپ کے پاس میں اس میں کہتا ہوں کہ ایک قرآن کا نسخہ لے جائیے اور ایک کلیات اقبال لے جائیے. تو ایکچولی کلیات اقبال کے بارے میں بھی بہت سے بزرگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کلام الہی کا ایک منظوم جیسے بیانیہ ہے. یعنی بہت سارے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اقبال جو ہیں، اقبال کی جو شاعری ہے وہ قرآن کی ایک ترجمانی ہے. یہ بات بہت سارے لوگوں نے بیان کی ہے، اس پہ کافی یعنی تو اگر آپ جاتے ہیں اور اس کو لے کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ آپ کسی پہاڑی پہ بیٹھے ہیں، آپ کسی دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، کسی جگہ بیٹھے ہیں اور آپ اس میں سے کوئی چیز پڑھ رہے ہیں. تو وہ اور ٹھیک ہے، وہ ایک پاکٹ سائز ہے، ہینڈی ہے، آپ لے کے بیٹھ سکتے ہیں یا بڑی والی بھی لے جا سکتے ہیں. ابھی میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. ابھی بچوں کی طرف میں آتا ہوں. میں نے پچھلے 8-10 سالوں میں کئی دفعہ ایسا موقع ہوا الحمدللہ کہ میں نے کسی نظم پہ، کسی شعر پہ کوئی گفتگو کی ہے، اس میں سے کچھ لیکچرز اس میں سے ریکارڈ بھی ہوئے. تو ہمارے یوٹیوب چینل پر اقبال کی شاعری پر بہت سے لیکچرز موجود ہیں، اور اس میں خاص طور پہ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ ہم اسٹارٹ کہاں سے لیں، تو میرا ایک لیکچر ہے خطاب با جوانان اسلام. میں یہ مشورہ دوں گا کہ سب سے پہلا لیکچر جو آپ کو سننا چاہیے، اور آپ کے ساتھ اگر بچے بھی بیٹھیں تو وہ بہت مناسب ہوگا، اس میں ایک آپ کو اقبال کی شاعری کا بھی ایک اوور ویو، اس کے کلام کا بھی اور اس کے موضوعات کا بھی، اور وہ نظم بڑی خوبصورت ہے تو اس نظم پہ کچھ تھوڑی سی بات ہے، تو وہ وہاں سے آپ کا نقطہ آغاز ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد اقبال کی کئی نظموں پہ میری گفتگو موجود ہے. شکوہ جواب شکوہ پر پچھلے دنوں میری گفتگو آئی تھی، تو وہ بھی چونکہ بہت مشہور ہے، لوگ سنتے ہیں یا کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے، تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. تو بہرحال اس کے بعد پھر آپ کسی بھی ترتیب میں وہ ساری نظمیں سن سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی 10-12 یا 15 لیکچرز ہوں گے، جس میں ساقی نامہ ہے، جس میں ساقی نامہ اقبال کی ایک طویل نظم ہے، بال جبریل کی نظم ہے، اس پر میرے 4 لیکچرز موجود ہیں. جو میں نے یہ کہا ہے نا آپ سے کہ آپ کبھی کسی نیچر کے اندر کبھی آپ جائیں، فرض کیجئے کہیں آپ ایسے ٹور پہ جائیں جہاں آپ نے نیچر میں ٹائم گزارنا ہے، اور کھیتوں میں، صحرا میں، جنگل میں یا ماؤنٹینز پر، اور وہاں پہ کچھ ٹائم آپ نے نیچر میں گزارنا ہے، تو آپ یہ ساقی نامہ 4 ایپیسوڈز میں ہے،
تو آپ اس کو سنیے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں اور نیچر ہم سے کیا کمیونیکیٹ کر رہی ہے, اقبال نیچر سے کیا ایک انسپریشن لے رہے ہیں, وہ سب آپ کو اس میں انشاءاللہ تفصیل سے نظر آئے گی. اور اس میں بھی اقبال کی پوری فکر جو ہے وہ جیسے اس کا خلاصہ آ گیا ہے. تو یہ تو میں اس لیے ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنی تیاری کے لیے اس میں مدد مل جائے گی. اگر آپ یہ 10-12 لیکچرز سن لیں گے تو اس میں اتنی چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ کہ وہ, میرا خیال ہے پلے لسٹ بھی موجود ہے ہماری یوٹیوب چینل پہ جو اقبال کی شاعری کے اراؤنڈ ہے. اور ایک اور چیز جو آپ کو اپنے لیے یعنی کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ صرف اقبال کی شاعری تک محدود نہ کیجیے اپنے آپ کو, بلکہ کوئی بھی بامعنی اور اچھی شاعری جو صاف ستھری اچھی خوبصورت شاعری ہے, خوبصورت احساس ہے, اس کو آپ سنیے, اس کو آپ پڑھیے اور اپنا ذہن جو ہے تھوڑا اور کھولیے. آپ کو ہمارے ہی چینل پہ دوسرے شعراء کی بھی کچھ چیزوں پہ مل جائے گا, فیض صاحب کی شاعری پہ. اور ایک اور چیز جو ہمارا ایک ERDC کا پوڈ کاسٹ چینل ہے, ERDC پوڈ کاسٹ کے نام سے, اس میں ایک حلقہ اردو کے نام سے نشستیں ہوئی ہیں. وہ ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے بزرگ ہیں ہادی صاحب, انہوں نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. وہاں پہ اقبال کی ایک نظم ہے بلال, وہ وہاں مل جائے گی. اور ایک ان کی اور بھی اس میں ٹاکس موجود ہیں. اور طلحہ جو میرے بھائی ہیں ان کے ساتھ ان کی ایک پوڈ کاسٹ سیریز ہوئی تھی جس میں اردو کی مختلف موضوعات, مختلف پوئٹری اور مختلف اسکالرز کے اوپر بات ہوئی تھی. تو وہاں بھی آپ ضرور ادھر سے بھی آپ مدد لیجیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا جو ERDC پوڈ کاسٹ کے چینل پہ جو اقبال کی اور دوسرے شعراء کی اور دوسرے اسکالرز کی چیزیں موجود ہیں, وہاں سے آپ اس کو لیجئے. ہمارے چینل پہ جو اقبال کی ٹاکس ہیں اور دوسرے شعراء کی بھی, نذیر اکبر آبادی پر ہمارے چینل پہ موجود ہے, اکبر الہ آبادی پہ موجود ہے, فیض صاحب پہ موجود ہے, ہادی صاحب کے پاس شاید حال ہی کے اوپر انہوں نے کیا تھا, مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن بہت سی اس طرح کے موضوعات پر ہمارے یا اس چینل پہ موجود ہیں. ERDC پوڈ کاسٹ کا چینل ہے یا ہمارا ERDC کا چینل ہے, اور اس میں یہ پوئٹری کی جو چیزیں ہیں اگر آپ ان سے گزرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا تعارف آپ کو ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر ایک اور چیز کیا اور کیسے کہ اب اس پہ ہم جا رہے ہیں بات کرنے میں, کچھ چیزیں اور ہیں میں اس کا ذکر کر دوں. ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں اقبال کے اوپر, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے بزرگوں میں سے تھے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب. ان کی ایک کتاب ہے اقبال کی طویل نظموں کا فنی اور فکری جائزہ. تو اس میں اقبال کی کوئی 10-12 طویل نظموں کی کافی تفصیل میں اس پہ بات کی ہے انہوں نے. بہت اچھی کتاب ہے یہ, میرا خیال ہے کہ جو لوگ لینا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, وہ لے سکتے ہیں. اقبال کی بائیوگرافی جو ہے وہ مختلف لوگوں نے لکھی ہے. اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے بھی لکھی ہے, تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اقبال کی پوئٹری کی جو آسان تشریح ہے وہ غلام رسول مہر صاحب نے بھی کی ہے, اور بھی لوگوں نے کی ہے. وہ بھی آپ مطالب کے نام سے, مطالب بانگ درا, مطالب بال جبریل, اس طرح آپ کو مل جائے گی. یہ جو بانگ درا, بال جبریل, یہ اقبال کے شعری مجموعوں کے نام ہیں. اس کی بھی تفصیل میرے لیکچرز میں موجود ہے. تو یہ کچھ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یا کیا ہم اپنے لیے کریں, وہ میں نے آپ سے بات کی. آگے میں ایک ہمارا پروجیکٹ ہے, میں اس کو شیئر کروں گا. اب میں بات کر رہا ہوں بچوں کو کیا اور کیسے انٹروڈیوس کریں اقبال. اب میں آ رہا ہوں اس پر. ابھی تک جو میں نے بات کی تھی کہ آپ اپنے لیے کیا کریں, آپ کے سمجھنے کی کیا باتیں ہیں, وہ موٹی موٹی باتیں میں نے عرض کر دیں, اور کچھ میں نے ریسورسز آئیڈینٹیفائی کر دیے. اب میں جا رہا ہوں یہ بات کرنے کے لیے کہ بچوں کے لیے کیا کیا جائے. دیکھیے, آج سے 25 سال پہلے اقبال سے محبت تو ہمیں بہت پہلے سے تھی. پھر ہمیں یہ خیال آیا کہ بھائی کیا کیا جائے. میری شادی بھی 25 سال پہلے ہوئی, اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی اب بچوں کو ہم کیسے اقبال کا تعارف کروائیں گے. اور ایک تو طریقہ یہی تھا کہ ہم بیٹھ کے بچوں کے ساتھ نشستیں کریں, وہ تو ہم کرتے ہیں الحمدللہ. میری شادی سے پہلے ہی میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس کو کیا جائے. پھر ہم بچے تو پھر بعد میں
شادی کے بعد ہوئے، لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ سوچا کہ بھائی بچوں کے لیے کوئی چیز ایسی بنائی جائے. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ کام ہوا، اور تقریباً میرا خیال ہے کہ 1.5 سال اس پروجیکٹ پہ کام ہوا، اور 5 کتابیں تیار ہوئیں. ان کا نام ہے میرا اقبال. یہ ہمارے ادارے نے شائع کیں، 2002 میں پبلش ہوئیں. میرے ایک شاگرد اور ہمارے ساتھی زبیر صاحب ہیں، انہوں نے اس میں، ان سے میں نے کہا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے. الحمدللہ انہوں نے اس کی حامی بھری، انہوں نے اس پہ کافی محنت کی. یہ 5 کتابوں کی سیریز تھی جو 2002 میں پبلش ہوئی، اکتوبر میں پبلش ہوئی تھی. 9 نومبر کو اس کی لانچنگ تھی، اور پھر نومبر میں ہی 2002 میں ڈان میں ایک اس زمانے میں آتا تھا بکس اینڈ آتھرز، اس میں ہمارے بہت اچھے دوست تھے ڈاکٹر آصف فرخی صاحب، انہوں نے اس پہ پھر اس زمانے میں بک ریویو لکھا. بہرحال الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق سے 5 کتابیں تیار ہوئیں، اور پھر اسکولز میں اس وقت یہ پڑھائی جاتی ہیں. بہت سارے اسکولوں نے الحمدللہ اس کو اپنے کورس میں بھی شامل کیا، اور بچوں کو فیملیز میں، گھروں میں بھی اب یہ کتابیں استعمال ہوتی ہیں. تو ہم نے یہ کلاس 4 سے کلاس 8 کے اسٹوڈنٹس کے لیے بنائی تھیں، لیکن یہ مطلب آپ اگر اپنے بچوں کو اور کم عمری میں بھی اس سے متعارف کر سکتے ہیں، اور وہاں سے پھر اس پہ شروع ہو سکتا ہے کام. اس کو پھر پریزیڈنشل ایوارڈ بھی ملا اس پوری سیریز کو. اچھا دیکھیے، اس میں جو نظمیں سلیکٹ کی گئی ہیں، اور ہر نظم کے اراؤنڈ ایکٹیویٹیز ہیں. نظم کا ایک بیک گراؤنڈ دیا گیا ہے کہ نظم کب لکھی گئی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، اور پھر آگے نظم کے اوپر ایکٹیویٹیز ہیں. مطلب ہر نظم کے اوپر کافی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو بچے کر سکتے ہیں. بس یہ آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ ایکٹیویٹی کس طرح کی ہے، کہ اس نظم یعنی وہ جو شعر ہے اس کا جو فونیٹک پیٹرن ہے اس کو بچے آئیڈینٹیفائی کریں، اور اس کے اندر ایک اس کا جو ردم ہے اس کو ذرا محسوس کریں. یہ مختلف قسم کی سرگرمیاں اس طرح اس کے اندر موجود ہیں. 5 ایکٹیویٹی بکس ہیں. یہ کلاس 4 سے کلاس 8 تک کے لیے ہم نے ڈیولپ کی تھیں 2002 میں، اور الحمدللہ اب بھی پوری دنیا میں یہ گئی ہیں. پاکستان کے علاوہ بھی دوسرے ممالک میں بھی الحمدللہ یہ پہنچی ہیں، اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر بھی، باہر بھی. میرا اقبال جو ہے وہ ایک سپلیمنٹری ریڈنگ مٹیریل ہے، اور اس کو باقاعدہ ٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف بچوں کو اپنے شوق سے اس پہ کام کرنے دیجئے. اس کے اوپر آپ کوشش کیجئے کہ ہوم ورک یا ایگزامز میں اس کے سوالات نہ لیں، بلکہ اس کو ڈسکشن کریں اس کو. اور یہ اتنا لائٹ ہے کہ آپ کو کبھی کبھی مطلب یہ تو ایک ٹریٹ کی طرح، آپ جیسے ٹریٹ دے رہے ہیں تو آپ نے کہا چلیں بھائی آج ہم ذرا اس کو نکال کے کچھ ڈسکس کرتے ہیں. اس کو صرف انجوائے کرنا ہے، ڈسکس کرنا ہے. اس کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایکٹیویٹیز کریں. اس میں ہو سکتا ہے کوئی آپ کو ٹیبلو کرنے کے لیے کوئی کام کہا جائے، اس میں کوئی اور آرٹ ورک کہا جائے، اس میں کوئی اور بچے کچھ پرفارم کریں، کوئی اس کو نظم گا کے ترنم سے پڑھیں. تو اصل اس کے اندر بس بچوں کو اقبال کی تھاٹ سے اور اقبال کی پوئٹری سے قریب لانا ہے. تو اس کو آپ کا جو ٹیکسٹ بکس ہیں وہ تو آپ اپنا لے کے چلیے. اگر ہم اس کو ٹیکسٹ بک کا پارٹ بناتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اردو کی تمام ٹیکسٹ بکس میں اقبال کی کوئی نہ کوئی نظم ضرور موجود ہوتی ہے، ساری ٹیکسٹ بکس میں موجود ہے. لیکن وہاں پر جب وہ ٹیکسٹ بک کا پارٹ بنتی ہے تو اس کے ساتھ جو کام ہوتا ہے یا جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ کچھ اور نوعیت کی ہوتی ہیں. تو یہ تو سمجھیے کہ ہم نے ایک، آپ اسے کہہ لیجئے کہ ایک طیب مٹھائی کا ڈبہ ہم نے شامل کر دیا ہے. آپ یوں سمجھیے کہ ایک ڈیزرٹ جو ہے وہ ہم نے ان کے مینیو میں ایڈ کر دیا ہے کہ بھائی وہ اس کا ایک مزہ لیں. اس میں کوئی ان کو یہ پریشر نہ ہو کہ یہ ایگزام میں آئے گا، یا اس میں کچھ یاد کرنا ہے، یا اس میں ہوم ورک کرنا ہے، یا اس میں رائٹنگ ورک کرنا ہے. بلکہ ہم نے اس کتاب کے شروع میں بھی جو انٹروڈکشن لکھا ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کو آپ بہت لائٹر وے میں اور بچے اپنے شوق سے اس کو کریں. تو آپ بالکل اپنے اس کو شامل کر سکتے ہیں. اور
بہت سے اسکولز مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم بچوں کو کوئی گفٹ دینا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں ہم کیا دیں. تو یہ بھی گفٹ میں بھی ایک اس کا سیٹ آپ دے سکتے ہیں اور لائبریری میں رکھ سکتے ہیں. بہت سارے اسکولز یوز کرتے ہیں اس کتاب کو، مطلب اپنے کورس میں اس کو لگایا ہوا ہے، لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ ٹیچ کرنے کی اس طرح ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ یہ بچے خود اپنے شوق سے کریں گے. آپ یہ کہہ دیجئے اس پہ کوئی ریٹن ورک نہیں ہوگا، صرف اورل کام ہوگا، یا اگر کوئی رائٹنگ کا کام ہوگا تو بہت ہی ہلکا پھلکا ہوگا، وہ بھی شوق سے ہوگا، کوئی کرنا چاہے کرے، نہیں کرنا نہیں کرے. لیکن ایکٹیویٹیز ہوں گی، باتیں ہوں گی، ڈسکشن ہوگا، ہم نظمیں گائیں گے، نظمیں پڑھیں گے، کچھ ایکٹیویٹی کریں گے، کوئی پروجیکٹ کریں گے. اس میں اگر کسی کا لکھنے کی کوئی دل چاہے تو کر سکتا ہے ریٹن فارم میں، ادروائز ویسے ہی چلے گا. تو یہ اگر کام کر لیں، اصل میں مقصد جو ہے اقبال سے قریب لانا ہے، تو یا اس کی سوچ کو بلند کرنا ہے. اور پھر یہ جو کتاب ہے یہ